اس کے بعد پھر جو ہے یوحنا نکالیے گا باب 5 نکالیے. مسیح کی صورت جو ہے ایک یوحنا کی انجیل کے اندر انہوں نے مسیح کو بیگوٹن سن آف گاڈ بتایا، مونوگنیز. آپ لاکھ اس کا انکار کریں، لاکھ انکار کریں، جینز لفظ کی معنی نسل سے ہے. آپ نے خدا کی نسل ٹھہرایا ہے. اور مجھے آپ یہ بتائیں، آپ صدا کا خدا مان سکتے ہیں ایسے اس طرح کی بات جس کے بارے متعلق لکھی ہوئی ہے؟ یہ باجی صاحب سے میری 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس میں آپ نے یہ حوالے دیے. میں نے بڑا غور و خوض کیا، میں نے کہا ان کے حوالے پڑھوں میں. بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے جو باپ کے کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جو کام وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. معذرت کے ساتھ دوستو، یہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے میں ڈیبیٹ کرنے آیا ہوں، اس لیے اگر کوئی بات بری لگے تو اس پہ میں معافی چاہتا ہوں. یہاں انجیل کی اس عبارت کو آپ غور کریں گے، پھر پڑھتا ہوں. بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. پادری صاحب سے میں نے کہا یہ تثلیث مجھے سمجھائیں، تثلیث کیا ہے آپ، کیونکہ آج تک کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئی، بڑے سے بڑے اسکالرز اس کو نہیں سمجھ سکیں. انہوں نے کہا کہ باپ جان ہے، بیٹا شعور ہے اور روح القدس حیات ہے. شعور اور عقل جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسے 1 سال اور 2 سال کے بچے کی طرح اس کی افزائش ہو رہی ہے. میرا بیٹا ہے، مجھ سے پیدا ہوگا، مونوگنیز، میرا جو ہے نا گیناؤ جو ہے نا مجھ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جب بیٹا مجھ سے پیدا ہوگا تو وہ جب بڑھے گا تو مجھ سے ہی لینگویج بھی سیکھے گا، بات کرنا بھی مجھ سے سیکھے گا، جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرے گا. وہ ہر کام اسی طرح سے دیکھے گا کہ یار جیسے میرا باپ، میرے بھائی، بڑے بہن، یا جیسے شاگرد کرے، استاد شاگرد کا بھی ریلیشن آپ لے سکتے ہیں. مگر چونکہ یہاں پہ مونوگنیز بتایا گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں خدا کا بیٹے کی افزائش کس طرح سے ہو رہی ہے. جو ازل سے خدا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں یار ازل سے خدا ہے، یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. مگر ابھی خدا کی افزائش ہو رہی ہے، خدا بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد، وہ سارا دن میری کاپی کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے. جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بالکل ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو. ہاں بھائی، خدا کا مونوگنیز بیٹا پیدا ہوا ہے، بیگوٹن سن پیدا ہوا ہے، اس کی افزائش ہو رہی ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. کیونکہ باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کی سبقت کیا ہے. بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب اپنا کاروبار وغیرہ جو ہے نا اس کو سونپ دیا جائے. اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں جب یہاں سے جب چلے جاتے ہیں، ان کی رفع آسمانی ہوتی ہے، پھر شاگردوں کو نظر آتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہاں اب جو ہے نا میں پوری طرح سے خدا بن گیا ہوں، اب سارا اختیار اب میرے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. ایسی بہت ساری باتیں آپ کے اس میں موجود ہیں. اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں میں مزید آپ سے تو بیضاوی یہ کہتا ہے کہ ولا تکونوا ثلاثہ کی تفسیر کے تحت کہ عیسائی مسیحی ہرگز 3 خداؤں کو نہیں مانتے، بلکہ وہ باپ کے لیے، وجود کے لیے باپ کی، شعور کے لیے بیٹے کی، حیات کے لیے روح القدس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اور بھی اس کو گہرائی سے سیکھا جا سکتا ہے. تثلیث کی توحید کو ہم مانتے ہیں، یعنی ایسی وحدت کو مانتے ہیں جس میں کثرت پائی جاتی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں بیٹا تابع تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے نے اپنی اچھا یہ جو بھائی اذن اللہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے سب کچھ کرتا ہوں، بس آخری پوائنٹ ہے. ہاں جی آخری پوائنٹ ہے، بس 1 منٹ. اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، تو یہی بات تو ہے کہ بیٹا جو ہے باپ کو عزت دیتا ہے
اور باپ جو ہے وہ بیٹے کو عزت دیتا ہے. آپ اس باتوں کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں, اور میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ انجیل مقدسہ کو سمجھ کر